تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ انہیں حضرت عائشہ کا ہار نہیں معلوم؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ حضور کو نہیں معلوم؟ کیا کبھی حضور نے کہا مجھے نہیں معلوم؟ یہ تو میں ایک دو باتیں اپنے نوجوانوں کو صرف تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کے ایمان کو بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہو؟ اور آپ کو بتاؤں، یہ جو نہیں معلوم تھا کہ جو بدعت ہے، یہ جو نہیں معلوم تھی کہ نحوست ہے، یہ منافقین کے پاس تھی، یہ منافقین کے پاس تھی۔ اور جس نے نہیں معلوم کا تانا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا فتویٰ دیا؟ اگر آپ مومن رہنا چاہتے، دیکھیے آپ یہ مت کہیے کہ میں جس مولوی صاحب کو فالو کرتا ہوں مولوی صاحب کہتے ہیں، ابھی مولوی کی بات ہی نہ کرو، ابھی مولا کی بات کرو، مولا کی پہلے بات کرو۔ آپ کیا مولوی لے کر کے بیٹھے ہو؟ میں کوئی نفرت کی بات کرنے نہیں ہے، صرف آپ کے ایمان کی خیر خواہی کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ توجہ کرو، وہ کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا۔ حضور کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں کیا، تم نہ جانو تو میں کیا جانوں کہ اونٹ کہاں ہے؟ لیکن جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہو، جنگلوں کی خبر دینا اس کے لیے مشکل کیا چیز تھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا اونٹ جو گم ہوا ہے، یعنی چوری ووری نہیں ہوا ہے، وہ اونٹ گم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اونٹ کی نکیل، توجہ کریں میری طرف توجہ، اونٹ کی نکیل کسی درخت سے الجھ گئی۔ مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والی ہستی اپنی مسند پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ تیرے اونٹ کی رسی درخت میں الجھ گئی، یعنی وہ چوری نہیں ہوا، وہ ذبح نہیں کیا گیا، وہ کاٹا نہیں گیا۔ اب اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر کس چیز کو غیب کہتے ہیں؟ آپ کے علم میں اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر علم کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ اس کی رسی درخت میں الجھ گئی ہے، جا کر لے آؤ۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ ان کے گمشدہ اونٹ کی خبر صحابہ کو بھی تھی اور منافقین کو بھی تھی۔ تو جب ان کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار دیکھے تو منافقین نے پوچھا کدھر؟ بولے اونٹ لانے جانے۔ بھئی اونٹ گما ہے تو ڈھونڈنے جانے کہ لانے جانے؟ بھئی الفاظ بھی تو پھر ہوتے ہیں نا، الفاظ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ صاحب زبان ہوتے ہیں وہ سنبھل کے بولتے ہیں۔ یہ ممبئی نہیں ہے، ہاں یہ تو زبان دانی کی زمین ہے کہ لوگ جب اہل زبان ہوتے ہیں تو پھر ان کا بولنے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ کیا اونٹ گم ہوا ہے، ڈھونڈنے نہیں جا رہے، اونٹ لانے جا۔ جب گم ہوا تو لانے کیسے؟ ڈھونڈنا چاہیے نا۔ تو کہا نہیں لانے جا رہے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے پتہ بتا دیا۔ کہا کیا؟ وہ درخت میں اس کی رسی الجھی ہوئی ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، اور تمہیں بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ جب تک دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے کلمے کا فیضان ملنے والا نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کہہ چکا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، مگر وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض مومنوں پر یہ ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کریں۔ مومنوں پر ایمان، ہم کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد پہلے نماز فرض ہے۔ میں نے کہا بالکل نماز کا انکار کیا کس نے؟ لیکن ترتیب تم نے الٹی ہے مسلمانوں۔ جب سے تم نے ترتیب الٹ دی ہے خدا نے تمہیں الٹ دیا ہے، تمہارے معاملات کو الٹ دیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، میں کسی ملا جی کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اور اہل علم بیٹھے ہوئے یہ تعزرو فرمایا، تعظیم نہیں فرمایا بلکہ تعزیر فرمایا۔ تعظیم اور تعزیر میں بھی فرق ہے۔ تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے تعزیرات ہند، علامہ ارشد القادری کی بھی کتاب ہے تعزیرات قلم۔ تو تعزیر کا مطلب جہاں قانون ٹوٹتا ہے وہاں تعزیر لگتی ہے۔ توجہ ہے بھائی، بات نہ کریں ادھر اس طرف، بہت اہم بات ہو رہی ہے، حضور کی عظمت کی بات۔
اور یہ بہت اچھے سے سن لیں، آپ بات کر کے ان کو نہ الجھائیں. سب ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. بھائی مولانا الیاس اشرفی صاحب نے آپ کو بار بار کہا ذرا زور سے پڑھیں، لیکن میں اتنی زور سے تو نہیں بول سکتا، میری عادت ہے دوسرے نہیں بولتے تو میں خود ہی چلاتا ہوں. تو ذرا آپ بھی تھوڑا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ذرا غور فرمائیں. میں آپ کے ایمان کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں، اپنی آخرت کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، کہ اللہ فرماتا ہے نبی کی تعظیم نہیں تعزیر ہونی چاہیے. تو تعظیم اور تعزیر میں کیا فرق ہے؟ تو تعزیر کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بطور مفہوم، جہاں قانون ٹوٹ جائے. تعزیر کہاں لگتی ہے؟ جہاں قانون ٹوٹ جائے. تو یہ قانون توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا کہ جیسے استاد کی تعظیم کرتے ہو ویسے میرے محبوب کی نہ کرنا، جیسے ماں باپ کی کرتے ہو ویسے میرے محبوب کی نہ کرنا، جیسے چچا چچی کرتے میرے محبوب کی نہ کرنا، جیسے پیر کی کرتے میرے محبوب کی نہ کرنا، جیسے مولوی صاحب کی کرتے میرے محبوب. تو پھر محبوب کی کیسے کریں؟ کہا جہاں ساری مخلوق کی تعظیم ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے محبوب کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ابا سے پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی ابا کا تھوک لے کے چہرے پہ ملا ہے کیا؟ کبھی ملا؟ ملنا بھی نہیں چاہیے، ملا بھی نہیں ہے. کبھی ملا؟ نہیں ملا نا. ہاں کبھی ابا کا پسینہ لے کر کے اپنے کپڑوں پر ملا؟ نہیں ملا. ملنا بھی نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے. تعظیم اپنی جگہ ہے، پیار اپنی جگہ ہے، لیکن جو گھن کی چیز ہے وہ گھن ہی کی چیز ہے. تو ابا کا پسینہ بدن پہ نہیں ملتے، ابا کا لعاب اور تھوک جو ہے وہ چہرے پہ نہیں ملتے، چچا اور اماں کا لعاب اور تھوک آٹے میں ڈال کر کے برکت کے لیے نہیں پکاتے. تو یہ سب مخلوق کی تعظیم ہے کہ تمہارے ہاتھ چومے جائیں گے، تمہارا تھوک نہیں پیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں کو بوسے دیے جائیں گے، تمہارا پسینہ بدن پہ نہیں ملا جائے گا. یہ عام مخلوق کی تعظیم ہے. لیکن جہاں تعزرو آیا ہے، یا رسول اللہ صرف ہاتھ ہی نہیں چومے جائیں گے کیونکہ آپ کا پسینہ بھی ملا جائے گا، کیونکہ آپ کا پسینہ اوروں کے پسینے کی طرح نہیں ہے. آپ کا پسینہ تو وہ ہے کہ اگر مل جائے تو دلہن عطر نہیں مانگتی، اگر مل جائے تو دلہن عطر نہیں مانگتی، اور اگر مل جائے تو اس کی نسلیں بھی عطر سے بے نیاز کر دی جاتی ہے. واللہ جو مل جائے. اسی لیے بریلی کے کلندر نے ملنے کی بات نہیں کی، کیا کہا؟ ملنے کی بات کی. ملنے ملنے میں فرق ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اللہ اکبر. مل جائے تو دلہن عطر سے بے نیاز ہو جائے، اور مل جائے تو اس کی نسل عطر سے بے نیاز ہو جائے، اس کا پورا خاندان مہکنے لگے. تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہے رسول اللہ کے لیے کہ معاذ اللہ ان کو علم نہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں نے بات بیچ میں آئی تو عرض کر دی، کوئی پلاننگ کے تحت نہیں، میرا عنوان دوسرا ہے. لیکن بات آئی تو میرے نوجوان صرف ان کی سوچ درست ہو جائے، رسول اللہ کے لیے تعظیم کی طرف وہ آ جائے، اپنی اسلاف کے نقش قدم پہ وہ آ جائے، بے باکی سے نکل آئے. تو رسول اللہ کے صحابی نے کہا کہ میرا اونٹ، حضور نے بتا دیا، اس کی رسی جو وہ درخت میں الجھی ہوئی، میں وہ لانے جا رہا ہوں. تو منافق ہنسا. منافق لوگ ہنسے اور ہنس کے کہتے لو اب تو محمد خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ منافق دیکھ، منافق. اور یہ کون سے دور کے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضور کے ہاتھ پہ. یہ اس دور کے لوگوں کی بات، وہ اس دور کے منافق تھے. غور فرمائے، منافق کسی دور کا، منافق منافق. مومن کسی دور کا، مومن مومن. اور منافق کی فکر ملتی ہے. پہلی صدی کا منافق جو فکر رکھتا تھا، آج بھی اگر کوئی منافق ہوگا تو ویسی فکر رکھے. پہلی صدی کا مومن جو فکر رکھتا تھا، آج کی صدی کا مومن بھی وہی فکر رکھے. اس لیے کہ بات نہیں بدلتی، شخصیتیں بدلتی ہے، مزاج نہیں بدلتے، عقائد نہیں بدلتے، نظریات نہیں بدلتے، بولی نہیں بدلتی. ورنہ جا کر کے دیکھ لو اس وقت جو افریقہ کا سچا مومن بولی بولے گا وہی ہندوستان کا مومن بھی بولے گا. آپ یہ مومن کے شان، عرب کا مومن جو بولے گا عجم کا مومن بھی وہی بولے گا. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی نہیں. تو وہ ہنسے، ہنسا، انہوں نے ہنسائی. لو خدائی کا دعویٰ، یعنی ان پاگلوں کو یہ لگ رہا تھا کہ غیب کی خبر دینا کہ وہ اونٹ کی رسی اٹک گئی ہے درخت میں، یہ خبر دینا خدا ہونے کی دلیل. یعنی ان کے نزدیک خدا کا مرتبہ یہ دیکھیے نادانوں کی بات. بہرحال تو کہا خدا، اب تو یہ اللہ کے غیب کی باتیں کر رہے تھے، خود غیب کی خبر دے رہے. ہنسے. وہ صحابی کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ میرے نبی کے علم کی ہنسی اڑا رہے میرے نبی. مگر چونکہ ان کو پہلے لانا تھا اپنا اونٹ، وہ گئے
وہ اونٹ لائے. حضور نے جیسا بتایا تھا ویسا ہی ان کو اونٹ وہاں ملا, اور وہ اونٹ لے کر کے آئے. پھر انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے علم غیب کا مذاق اڑا رہے, یہ مذاق اڑا رہے تھے, کہتے تھے محمد تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گئے. تو اس وقت حضور نے ان منافقوں کو بلایا. اچھا حضور نے یہ نہیں کہا, انہوں نے صحیح کہا معاذ اللہ کہ میں تو کیا جانوں غیب کی بات, لیکن نہیں, حضور نے بلایا, کہا تم نے ایسا کہا. تب چونکہ پکڑے گئے تو پھر بہانہ کرنے لگے, حضور ہم تو مذاق کر رہے تھے. کیا کہنے لگے, حضور نبی مذاق کے لیے. پھر جب انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے, حضور تو چپ ہو گئے, مگر قرآن چپ نہیں ہوا. بلبل سدرہ آیت لے کر کے آ گئے اور کیا کہا, لا تعتذروا. قرآن آ گیا, نبی کے علم غیب کا مذاق اڑانے والوں, قرآن کر لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ, تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کون کہہ رہا ہے بھائیو, کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے علم غیب کا مذاق اڑانے والوں کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. نبی کا مذاق اڑانے والوں کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ پر یقین کامل رکھو. میرے بھائی, جب ہم اپنے دوستوں سے کچھ چھپا کر نہیں رکھتے تو خدا نے جس کو اپنا خلیفہ اعظم بنایا ہو, اللہ رب العزت نے جس کو اپنا نائب بنایا ہو, نائب اکبر بنایا ہو, خلیفہ اعظم بنایا ہو, اللہ نے ان کو کیا نہیں دیا ہوگا؟ آپ حضرت آدم کے لیے تو اتنا مانتے ہو نا, آدم علیہ السلام کے لیے سب مانتے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. کہتے ہیں وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو تمام تمام اسماء کا علم سکھایا. تو آدم کے لیے کلہا مان لیا, تو نبی کے لیے کلی ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ جبکہ نبی کے لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. جب قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا, تب امتی ہو کر کے آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق آپ کے ایمان کو پڑتا ہے, آپ کی آخرت کو پڑتا ہے, آپ کی نسلوں کو پڑتا ہے. بربادی آپ کے لیے ہے. میرا جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہو